السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور تم سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، تم فرما دو کہ اللہ تمہیں ان کا فتویٰ دیتا ہے، اور وہ جو تم پر قرآن میں پڑھا جاتا ہے ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں کہ تم انہیں نہیں دیتے جو ان کا مقرر ہے، اور انہیں نکاح میں بھی لانے سے منہ پھیرتے ہو، اور کمزور بچوں کے بارے میں، اور یہ کہ یتیموں کے حق میں انصاف پر قائم رہو، اور جو تم بھلائی کرو تو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ یہاں سے رکوع بھی بدل گیا اور آیتیں دوسرے عنوان پر چل رہی ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے یستفتونک، سوال کرتے ہیں یا فتویٰ پوچھتے ہیں۔ استفتاء عربی میں فتویٰ پوچھنے کو کہتے ہیں۔ فتوے کا لفظ تو مشہور ہے، آپ جانتے ہیں، آج بھی مسلمانوں کے درمیان رائج بھی ہے۔ کسی مفتی شرع سے، مفتی بھی کہتے ہیں فتویٰ دینے والے کو۔ فتویٰ لفظ کیا ہے؟ یہ عربک ورڈ ہے۔ فتویٰ کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی آدمی نے سوال کیا تو اس کو دلیلوں کے ساتھ جواب دینا، اس کو فتویٰ کہتے ہیں۔ دلیلوں کے ساتھ جواب دینے کو کیا کہتے ہیں؟ فتویٰ کہتے ہیں۔ اب ہر جواب کو فتویٰ نہیں کہتے۔ مثال کے طور پر آپ کے ہاتھ میں گلاس بھر کر پانی تھا، میں نے پوچھا ٹھنڈا ہے یا گرم ہے، تو آپ نے جواب دیا ٹھنڈا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے فتویٰ دیا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں جو پانی تھا اس کی کیفیت خالی آپ نے بتائی، تو ہر سوال کے جواب کا نام فتویٰ نہیں ہوتا۔ فتویٰ ایک مخصوص اصطلاح ہے شریعت میں کہ جب کسی نے سوال کیا تو جواب دینے والا اس کے عقیدے کے مطابق قرآن اور حدیث کے دلائل کے ساتھ اسے جواب دے، اسے فتویٰ کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ فتویٰ یہ ہے۔ اور فتویٰ پوچھنے کو استفتاء کہتے ہیں۔ آپ نے سوال مجھ سے کیا کہ عورت کے طلاق کے بعد عدت کتنی ہے، تو آپ نے یہ سوال کیا، بس میں نے جواب دیا قرآن اور حدیث کو کوٹ کرتے ہوئے، تو آپ سوال کرنے والے مستفتی کہلائیں گے، مستفتی، اور جواب دینے والا مفتی ہوگا۔ اب مستفتی بھی ایک گاڑھا لفظ لگ رہا ہے، یہاں مفتی ہی برابر نہیں پروننسیشن ہوتا پاتا۔ اکثر لوگ مفتی، مکتی الگ الگ الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو مستفتی یہ تو اور بھی ہارڈ لفظ ہے، لیکن پھر بھی آپ کو اصطلاح شرع بتانا میری ذمہ داری ہے۔ سوال پوچھنے والا وہ مستفتی ہوتا ہے اور جواب دینے والا وہ مفتی ہوتا ہے۔ اب یہاں پر قرآن پاک میں آیت آئی ہے یستفتونک فی النساء، اے محبوب یہ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھ رہے ہیں۔ کون پوچھ رہا تھا؟ یہ صحابہ پوچھ رہے تھے، تو صحابہ مستفتی ہوئے، سوال کرنے والے۔ اب جواب دینے والا کون ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں، لیکن دلوا رہا ہے اللہ رب العزت۔ تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود جواب دیا، تو استفتاء کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، تو مفتی کا لفظ جو ہے جواب دینے کے لیے استعمال ہوا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فتویٰ دے رہا ہے۔ فتویٰ
ضروری نہیں کہ ایک لیٹر پیڈ پہ آئے اور لکھ کر کے دے دیں. قرآن پاک میں جب کسی نے اپنے رسول پاک سے سوال کیا تو فتویٰ رب تعالیٰ کی طرف سے آیا. کئی مرتبہ لوگوں نے سوال کیا الگ الگ معاملات. کچھ جگہوں پر اللہ نے یسألونک لفظ ارشاد فرمایا, جیسے یسألونک عن الاہلہ, اے محبوب یہ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں. یسألونک عن الساعہ, اے رسول یہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں. یسألونک عن الروح, اے رسول یہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کیا چیز ہے. تو ان جگہوں پر سوال کا لفظ آیا ہے کہ آپ سے سوال کرتے ہیں. لیکن یہاں پر جو آیت آج ہم نے تلاوت کی, یہاں پر استفتاء کا لفظ ہے کہ یہ آپ سے فتویٰ پوچھ رہے ہیں. تو سوال کرنا اور ہو گیا, فتویٰ پوچھنا اور ہو گیا. اب فتویٰ جو جواب میں آئے گا وہ صرف آپ کی تسلی کے لیے نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ چاند شروع میں چھوٹا رہتا ہے, پھر بڑا ہو جاتا ہے, پھر چھوٹا ہو جاتا ہے, اس کی کیا حکمت ہے. میں نے جواب دے دیا. تو آپ نے صرف سوال کیا تھا اپنے دل کی تسلی کے لیے کہ معلوم کر لوں اس میں حکمت کیا ہے. جواب مل گیا. لیکن جو استفتاء ہوتا ہے وہ استفتاء دل کی تسلی کے لیے نہیں ہوتا, بلکہ جواب آئے تو اس پہ عمل ضروری ہوتا ہے. یعنی فتوے پر عمل واجب ہو جاتا ہے, کیونکہ اب وہ آپ کی شریعت آئی آپ کے پاس. یہ نہیں کہ آپ کو معلوم نہیں تھا, آپ نے سوال کیا, استفتاء کیا کہ وضو کرنے کے بعد میرے ہاتھ سے خون نکل کر کے بہہ گیا, مفتی صاحب اس کا مجھے جواب بتا دیں قرآن و حدیث کے مطابق میرا وضو رہا یا نہیں. آپ نے سوال کیا. اب جواب میں ہم نے بتایا خون کے نکل جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, وضو آپ کا ناقص ہو گیا قرآن پاک کی آیت کریمہ کے مطابق اور حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطابق. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حدیث میں بھی اس کے جزئیے ملتے ہیں. تو ہم نے قرآن اور حدیث کو کوٹ کر کے اگر جواب دے دیا تو ایسا نہیں ہے کہ آپ ہنستے ہوئے ہاں دل کو تسلی ہو گئی چلے گئے, بلکہ اب آپ کو شریعت کا جواب ملا ہے, اب اس پر آپ کو عمر بھر عمل کرنا لازم ہے. فتوے کا مطلب سمجھ رہے آپ, عمر بھر اس پر عمل کرنا ہوگا. استفتاء کیا ہے تو پھر فتویٰ آنے کے بعد وہ شریعت ہے اس کے لیے. اب یہ فتوے کی اقسام اگر میں بتاؤں تو یہ لمبی ایک بحث ہو جائے گی. فتویٰ کسے کہتے ہیں اور آج اس کی شرعی حیثیت کیا ہے, فتویٰ کون صادر کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا, ایک بہت الگ ٹاپک ہے, ایک الگ عنوان ہے. لیکن فتوے کا احترام ضروری ہے کیونکہ فتوے کا لفظ قرآن پاک میں آیا, اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق فرمایا. اب لوگوں نے کیا فتویٰ پوچھا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بھی سن لے. میں نے آیت کریمہ اور اس کا ترجمہ تو پڑھ دیا, شاید آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو, پھر آپ کو تشریحاً عرض کرتا ہوں. اے محبوب یہ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں, عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں. کس بارے میں؟ عورتوں کے متعلق کیا چیز؟ عورتوں کے متعلق یہ سوال کرتے ہیں کہ ان کو وراثت میں حق ملے گا کہ نہیں ملے گا. جیسے بیویوں کو اگر ان کا انتقال ہو جائے, ان کے شوہروں کا انتقال ہو جائے تو ان کو وراثت ملے گی کہ نہیں, یا بیٹیاں ہیں لڑکیاں ہیں تو لڑکیوں کو باپ کی طرف سے وراثت ملے گی یا نہیں. یہ فتویٰ پوچھنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے. پوچھنے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ایام جہالت میں, دور جہالت میں عرب لوگ عورتوں کو وراثت نہیں دیتے تھے. مشرکین کا طریقہ تھا, وہ عورتوں کو وراثت کا حق نہیں دیا کرتے. اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے تو اس عورت کو کوئی بھی اس کے شوہر سے حصہ نہیں ملتا, بلکہ الٹا اس کو کوستے کہ تو ایسی منحوس ہے کہ تیری وجہ سے تیرا شوہر انتقال کر گیا. یہی چیز ہندوستان میں بھی تھی. جس عورت کا شوہر انتقال کر جائے اس عورت کو منحوس سمجھتے تھے کہ یہ منحوس ہے, اور اس کو گھروں میں آنے نہیں دیتے تھے. ودوا عورت کو
گھروں پہ آنے نہیں دیتے. کیوں؟ سارے لوگ مل کر کے یہی کہتے کہ یہ عورت کے اندر کچھ نہ کچھ برائی ہے جس کی وجہ سے اس کا شوہر انتقال کر گیا. سارا بلیم اس عورت پر ڈالتے تھے کہ اس کے شوہر کے مرنے کی یہی وجہ ہے، یہ منحوس عورت ہے، یہ گھر میں قدم رکھی اور شوہر کا انتقال. یہ سب باتیں بناتے کون تھے؟ ظاہر سی بات ہے شوہر کی ماں، اس کی ساس. یہ سارے بکھیڑے کھڑے کر رکھ کے رکھتی کہ یہ میری بہو منحوس ہے، میرے بیٹے کو کھا گئی، یہ ڈائن ہے، یہ چڑیل ہے. یہ آج بھی الفاظ ہیں، آج بھی ہیں. یہ مشرکین کا زمانہ تھا، مشرکین عرب اس کے قائل تھے. اگر مسلمانوں میں کوئی اس طرح سے کرتا ہے اللہ کی پناہ، وہ گناہ کبیرہ میں مرتکب ہے، بہت بھیانک گناہ میں. اگر اس کا الٹا ہو جائے تو تمہاری بہو مر گئی تو پھر کس کو بلیم کریں گے؟ تمہارا بیٹا منحوس تھا جس کی وجہ سے عورت چلی گئی؟ نہیں، یہ کبھی نہیں کہا جائے گا، یہ کبھی نہیں کہا جاتا. کیونکہ جاہلیت کے زمانے میں مشرکین کے ہاں چت بھی ان کا، پٹ بھی ان کا، سارا یہ نحوست کا جتنا بھی پلندہ ہے وہ عورتوں کے سر پر ڈالا جاتا تھا، مردوں کے نہیں. اب ایک چیز یہ بھی کہ ان کے شوہروں سے ان کو وراثت نہیں ملتی تھی. دوسری چیز ایک اور بھی تھی عرب میں رائج. وہ کیا ہے؟ کسی لڑکی کا باپ انتقال کر گیا، مالدار کی لڑکی تھی، اب یتیم ہو گئی. اب یتیم ہو گئی تو عرب کیا کرتے تھے؟ یتیم بچوں کو اپنی کفالت میں لے لیتے تھے. چلو میں پالتا ہوں اس کو، کیونکہ اب اس کی ماں کی دوسری شادی ہونا مشکل ہے، اب میں اس لڑکی کو لے کر کے پالتا ہوں. یتیم لڑکی کو لے کر کے پالتے تو تھے عرب، لیکن ان کی نیت خراب ہوتی تھی. کیا چیز؟ اس کے مال کے اوپر نظر ہوتی تھی. اس کا باپ جو مال چھوڑ کر کے گیا یتیم، تو یاد اگر وہ اچھی لگتی، ان کو خوبصورت ہوتی تو خود ہی نکاح کر کے رکھ لیتے کہ مال کہیں دوسری جگہ نہ جائے. یتیم لڑکی کا مال ہے کہ اس کے باپ کی طرف سے اس کو جو ملا ہے، شادی کر لیں گے تو سب ہماری گھر میں رہے گا، شادی کر لیتے. اور اگر وہ بدصورت نظر آئی، اس کو اچھی نہیں لگی، تو شادی خود بھی نہیں کرتا اور دوسری جگہ شادی بھی نہیں کراتا، کیونکہ دوسری جگہ کرائے گا تو مال پورا ٹرانسفر ہو جائے گا. جس سے نکاح کر کے جیا جائے گا، یہ لڑکی پورا مال ادھر لے کر چلی جائے گی، اپنے باپ کی طرف سے جو کچھ بھی اس کے پاس حصہ ہے وہ سب لے کے چلی جائے. یہ دو برے رسم و رواج تھے مشرکین میں. ایک تو بیوی کو اس کے شوہر کا حق نہ دینا وراثت میں، اور دوسرا یتیم لڑکیوں کو پال کر کے عرب اگر اچھی نہ لگے تو نہ خود شادی کرتے، نہ دوسروں کو شادی کروا دیتے. اس کے مال پر قبضہ کر کے بیٹھے رہتے، اس کے مرنے کا انتظار کرتے، پھر اس کو کسی نہ کسی بہانے سے مار بھی ڈالتے. تو یہ طریقہ موجود تھا. اس کے بارے میں سوال ہوا، اب یہی فتویٰ پوچھا گیا تھا کہ شریعت اسلامیہ، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین حق، یہ کیا کہتا ہے؟ دین اسلام اس مسئلے میں کیا کہتا ہے؟ تو رب تعالیٰ جواب فرما رہا ہے. زبان رسول پاک کی ہے، کلمات رب ذوالجلال کے. قل اللہ یفتیکم فیہن، تم فرما دو کہ اللہ تمہیں ان کا فتویٰ دیتا ہے. وما یتلی علیکم فی الکتاب فی یتامی النساء اللاتی لا تؤتونہن، اللہ فرماتا ہے جو تم پر قرآن میں پڑھا جاتا ہے ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں کہ تم انہیں ان کا حق نہیں دیتے اور انہیں نکاح میں بھی لانے سے منہ پھیرتے ہو. اور کمزور بچوں کے بارے میں تو اب رب تعالیٰ جواب کیا فرما رہا ہے؟ ان تقوموا للیتامی بالقسط. اللہ کا جواب یہ ہے کہ یتیموں کے حق میں انصاف پر قائم رہو، جتنا اس کا حق ہے اسے پورا دو. اگر تمہیں وہ بھاگ گئی، ٹھیک اچھی لگی، نکاح کر لیا، ٹھیک ہے، زندگی بھر بیوی بن کر رہے گی. نکاح نہ کرنا ہو تو اس کے مال کی وجہ سے اسے روک کر کے رکھنا اور اس کے مرنے کا انتظار کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اسے یا تو دوسری جگہ بیاہ کر کے دے دو یا پھر اس کو اس کے مال کی مالک اسے بنا دو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزوں کے بارے میں جواب فرمایا. اب عورتوں کے بارے میں آگے اور آ رہا ہے.
آگے کی آیت میں وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا۔ یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن یہاں سے شریعت اسلامیہ نے عورت کو کیا حصہ دیا وہ سنیں۔ عورت دو طریقے کی وارث بنتی ہے، شوہر سے دو طریقے کی وارث بنتی ہے۔ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو شوہر کے انتقال کے وقت یا تو اس کی اولاد ہوں گی یا نہ ہوں گی۔ اولاد تھی تو الگ حصہ ہے، اولاد نہیں تھی، بالکل نہیں تھی تو الگ حصہ ہے۔ کیا ہے؟ اب وہ وراثت کے جو کیلکولیشن ہے وہ پورا لکھ کر کے بتانا پڑتا ہے، پھر بھی اورل میں آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں کہ اگر جیسے خالدہ کا شوہر زید ہے، زید کا انتقال ہوا، خالدہ کے گھر میں کوئی بچے نہیں تھے، تو شوہر کے مال سے نصف اس کو ربع یعنی چوتھائی حصے کی وہ مالک ہوگی اس کی وراثت میں۔ اور اگر اس کی اولاد تھی، زید کی کوئی اولاد اس سے تھی، تو زید کے انتقال کے بعد اس کی بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، اس کو سمن کہتے ہیں۔ تو دو حالتیں ہو گئی، یا تو ربع چوتھائی حصہ ملنا ہے یا پھر 8واں حصہ ملنا ہے۔ 8واں حصہ یعنی شوہر انتقال کے وقت 80,000 روپے چھوڑ کر کے گیا تھا، 80,000 روپے چھوڑ کر کے گیا تھا، تو اس کا 8واں حصہ کتنا ہوگا؟ 10,000 روپے۔ تو یہ سمن کہلاتا ہے، یہ بیوی کا حصہ ہے۔ اولاد اگر ہے زید کی تو پھر ربع ہے، کتنا ہوگا؟ 20,000 ہو جائے گا، اس کا ڈبل ہو جائے گا۔ 80,000 چھوڑ کر کے گیا ہے تو ربع کتنا کہلائے گا؟ چوتھائی، 20,000، صحیح ہے۔ اور اگر اولاد ہے تو سمن 10,000۔ یہ تو میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ آپ لے کر کے بیٹھ کر کے پورے مال میں 8واں نکال دیں گے، چوتھا نکال دیں گے۔ جب بھی وراثت کا مسئلہ آئے تو سارے وارثین لکھ کر کے آپ مفتی کے پاس پیش کریں کہ فلاں کا انتقال ہوا ہے، اس کے انتقال کے بعد اس کی بیوی ہے، اس کے بیٹے ہیں، اس کی بیٹیاں ہیں، اس کی ماں ہے، اس کے باپ ہیں، اس کے بھائی بہن، جتنے لوگ موجود ہیں وہ لکھ کر کے دیں، تب پھر وراثت کا صحیح جواب آپ تک پہنچایا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ آپ بیٹھ کر کے الگ الگ خود سے ڈیوائڈ کر لیں، اس کا کیلکولیشن ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، احکام جو شریعت کے ہیں، احکام وضو کے احکام ہیں نا، یہ نماز کے احکام ہیں، روزے کے احکام ہیں، روزہ کب سے کب تک رکھنا ہے، حج کے احکام ہیں۔ شریعت میں جو احکام آئے ان میں سب سے زیادہ احکام اگر قرآن میں کسی کے بیان کیے گئے تو وراثت کے احکام، سب سے زیادہ وراثت کے احکام قرآن میں بیان کیے گئے۔ اس کی اہمیت بھی سمجھو۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا، جاہلوں کو لوگ اپنا سردار بنا لیں گے، امام بنا لیں گے، اور ان سے فتویٰ پوچھیں گے۔ یہ حدیث پاک ہے مشکاۃ شریف، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاہلوں سے لوگ فتویٰ پوچھیں گے، اور وہ جاہل بغیر علم کے فتویٰ دے بھی دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، امت کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو علم اٹھا لیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے جو علم اٹھایا جائے گا، علم تو بہت ہے نا، قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، تفسیر ہے، فقہ ہے، اصول فقہ ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے، جغرافک ہے، میتھمیٹکس ہے، الگ الگ علم ہے، سائنس ہے۔ علم اٹھا لیا جائے گا، علم زیادہ نہیں رہے گا۔ تو حضور نے فرمایا ان علوم میں سب سے پہلے جو علم اٹھایا جائے گا وہ وراثت کا علم ہے۔ وراثت کا علم اٹھا لیا جائے گا، سب سے پہلا جو اٹھائے جانے والا علم۔ آج آپ کو میں بتاؤں، میرے اپنے اندازے کے مطابق اگر 100 علماء موجود ہیں، جاہلوں کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، علماء کی بات کر، جو 12 سال پڑھ کر کے عالم فاضل مکمل ہو چکے ہوں، ان میں 100 علماء ہوں تو وراثت کے مسائل لکھ کر کے دینے والے شاید 5 ہوں گے یا 10 ہوں گے زیادہ سے زیادہ۔ علماء کے اندر یہ چیز اب نہیں رہ گئی
عوام کی بات تو چھوڑو، کیونکہ اس سے ٹچ ہی نہیں رہا علماء کا. ظاہر سی بات ہے ٹچ کیوں نہیں رہا؟ عوام ان تمام باتوں کا سوال کرنا ہی چھوڑ چکی ہے. ان کو معلوم ہے سوال کریں گے تو جائیداد پھر کسی کے حق میں زیادہ چلی جائے گی، ادھر آ جائے گی. 2 بیٹے ہیں باپ کے، کروڑ روپے ہیں باپ نے چھوڑا ہے. 2 بہنیں بھی ہیں، سوال ہی نہیں کرتے، اب فتویٰ ہی نہیں پوچھتے. کیوں؟ انہیں معلوم ہے 1 کروڑ ہم دونوں بھائی 50-50 ڈیوائیڈ کر کے رکھ لیں گے، کون آنے والا ہے دیکھتے ہیں. اب فتویٰ پوچھیں گے تو پھر شریعت بتائے گی کہ تمہاری 2 بہنیں جو بیاہ کر کے گئی ہیں ان کا بھی تمہارے باپ کے مال میں حق ہے، ان کا بھی حق ہے. اب ظاہر سی بات ہے اب پھر مال میں 2 کی بجائے اب 3 حصے ہو جائیں گے، 3 حصے ہو جائیں گے. تو 3 حصے معمولی نہیں ہوتے. یہاں 50-50 جو مل رہے تھے وہ ڈائریکٹ 30 پہ آ جاتے ہیں. اور دل پر جو ہے سانپ لوٹنے لگتا، ارے یہ بہنوں کو 30 لاکھ دینا پڑے گا. شادی بھی دھوم دھام سے کر کے دیے، جہیز بھی دیا، سب کچھ دیا، پھر اب باپ کی پراپرٹی میں سے 30 لاکھ بھی دینا پڑے گا. اے میرے عزیز، یہ دے دو آج خیر ہے، ورنہ قیامت کے دن 1 درہم کی وجہ سے لوگ جہنم میں جا رہے ہوں. 1 درہم کی وجہ سے بہنوں کا حق یا عورتوں کا حق جو دبا کر کے بیٹھا ہے. حدیث پاک میں یہ بھی ملتا ہے قیامت کے دن اس کا پیٹ اتنا بھاری ہوگا کہ زمین تک لٹک رہا ہوگا، وہ حرام کھایا ہوا ہے. اور دوسری آیتیں ہیں جس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کے پیٹ میں جہنم کی آگ ہی بھری جائے گی. یہی اس کے لیے زیادہ بہتر ہے جو دوسروں کا حق کھایا ہے، یتیموں کا حق کھایا ہے. عورتوں کے معاملات میں جو آج ڈاواں ڈول رہتے ہیں، ارے چھوڑو دیکھیں گے. بعض لوگ تو اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں فتویٰ نہیں، ہم جا کر کے کورٹ سے حل کر لیں گے مسئلہ، کورٹ میں ہم ڈال دیں گے. کورٹ میں ان کو معلوم ہے کہ 10 سال کھینچیں گے تو 1 کروڑ تو 10 سال تک یوز کر ہی لیں گے، پھر دیکھا جائے گا. 10 سال گزر جائیں گے، 12 سال گزر جائیں گے، اور کورٹ ایک تھوڑی نہ ہے. سیشن کورٹ ہو تو پھر ڈسٹرکٹ کورٹ میں جائیں گے، ڈسٹرکٹ کے بعد پھر ہائی کورٹ میں جائیں گے، ہائی کورٹ کے بعد پھر سپریم. 35 سال تو ویسی لائف گزر جائے گی. یہ بھی کئی لوگوں کی اس طرح کی بری نیتیں ہوتی ہیں، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں سپریم کے بعد ایک احکم الحاکمین کی بھی کورٹ ہے. وہ عدالت عالیہ میں تو تجھے پہنچنا ہی ہے، وہ اس وقت تو پہنچے گا جب تیری سانسیں اکھڑ رہی ہوں. دینا چاہ رہا ہوگا لیکن تیرے پاس ہوگا کچھ نہیں. اور ایک بات یہ بھی یاد کر لیں، بہنیں نرم دل ضرور ہوتی ہیں لیکن قیامت کے دن یہ معاف نہیں کریں گی. ان کے بارے میں بھی ہے، ان سے کہے گا بھائی کہ میں تیری شادی کیا، تجھے گھر پر بلاتا رہا، کھلاتا پلاتا رہا، باپ کے مال میں سے تھوڑا تجھ کو نہیں دیا، کوئی بات نہیں، آج تو مجھے معاف کر دے. وہ بہنیں کہیں گی نہیں، آج تو معاف کرنے کا کوئی دن ہی نہیں ہے، مجھے میرا مال نہیں چاہیے تھی، میرے باپ کا تو کھایا سو کھایا، مجھے تو آج تیری نیکیاں چاہیے. اس کے بدلے میں نیکیاں دے دے، جو کچھ بھی دنیا میں تھی پوری اٹھا کر کے دے دی جائیں. اور اگر نیکیوں سے کوڑا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ بہنیں اپنے گناہ اٹھا کر اس پر ڈال دیں گے، کم سے کم بوجھ تو ہلکا ہو جائے گا. اور اس دن وہ گناہوں کا انبار اٹھائے ہوئے دوزخ کی طرف جا رہا ہوگا. تو جن لوگوں نے حق تلفی کی ہے، فتویٰ پوچھنے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ مسلمانوں اللہ کا خوف رکھو، دل میں ڈر رہے تو پھر آپ کو ادھر ادھر دھکے کھاتے ہوئے گھومنے کی بھی ضرورت نہیں. لوگ پھر کچھ ایسے بھی چالاکی کرتے ہیں، کہیں ایک شوشہ نکل جائے، 1 لاکھ تو بچ جائے کسی دوسرے فتوے سے، ہاں 2 لاکھ روپے بچ جائیں کسی اور ایک فتوے سے، معاذ اللہ رب العالمین. اگر تمہیں اللہ رب العزت کا خوف ہے تو یہ ہیلے بہانے ہرگز نہیں کرو گے، تمہیں رب تعالیٰ کا ڈر ہو بس. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے متعلق فرمایا کہ ان کا حق دے دو. تو میں نے 2 صورتیں بتائی عورتوں کی. اگر اس کے شوہر کی اولاد تھی تو ربع ملے گا، یعنی 1/4 حصہ نہیں، 8واں حصہ. اور اگر اولاد نہیں تھی، اولاد بالکل نہیں تھی، تو پھر اس کو اس کے مال کا 1/4 حصہ. پھر آپ پوچھیں گے باقی 3 حصے کہاں جائیں گے؟
سوال آپ کریں گے اولاد تھی ہی نہیں تو چوتھا ہی دے رہے اس کو، پورا پورا مال دے دو نا بیوی کو، بیٹے بھی نہیں بیٹیاں بھی نہیں. ایسا نہیں میرے عزیزوں، دوسرے وارثین دیکھے جائیں گے، اس کے شوہر کی ماں تھی یا باپ تھا یا پھر کوئی اور وارثین، پھر اس میں بٹ کر کے واپس پھر بیوی کو ملے گا، پھر بیوی کو آئے گا. یہ مسئلہ رد کا ہے. وراثت کے مسائل بہت طویل ہیں، بہت طویل ہے، بہت طویل. میں خود محسوس کرتا ہوں ایگزام میں، مفتی کورس کے بھی ایگزام میں ہیں، فضیلت کے بھی ایگزام میں، جو ہمارے آخری سال کے ہوتے ہیں، یہ وراثت کے مسائل پڑھائے جاتے ہیں. 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے ایک پیپر کا، اس میں صرف 2 ہی سوال آتے ہیں، اور وہ 2 سوال بھی حل نہیں ہو پاتے، آدھے رہ جاتے ہیں. یہ وراثت کے مسائل صرف 2 ہی سوالات ہیں، 3 گھنٹے میں وہ بھی حل نہیں ہو پاتے. آپ کو میں یہ صرف اور صرف اس کی اہمیت سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ پورے ذہن کا اس پر حاضر رہنا، کس کا حصہ کتنا مل رہا ہے، کتنے اس میں سے نکل رہے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں، یہ سب دیکھا جائے گا کہ باپ سے پہلے بیٹے کا انتقال ہو گیا، باپ سے پہلے بیٹی کا انتقال تو نہیں ہوا، کیونکہ پھر اس کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا. شریعت کی بہت ساری اصول ہیں. خیر، عورتوں کے حقوق کے متعلق 2 صورتیں بتائی شوہر سے اس کو ملنے والی. اب یہ تو رہی بات شوہر سے ملنے کی، تو کیا شادی ہو جانے کے بعد عورت خالی اپنے شوہر سے ہی لے گی؟ نہیں، وہ اپنے میکے سے بھی لے گی، اس کے باپ سے بھی اسے ملے گا. اگر عورت 70 سال کی بھی ہو جائے اور اس کے باپ کا کوئی حصہ موجود ہے تب بھی اسے ملے گا. یہ نہیں ہے کہ غیر شادی شدہ تھی، چھوٹی بیٹی ہے اس لیے اس کو دینا پڑے گا. نہیں، شادی ہو گئی ہو، وہ اماں بن گئی، وہ نانی بن گئی، وہ دادی بن گئی ہو، تب بھی وہ اپنے باپ کا حصہ لے گی. یہ قرآن کی طرف سے حکم ہے، اللہ کی بارگاہ سے. عورت اپنے باپ کی طرف سے جو اس کا ترکہ ہے وہ ضرور لے گی. اب یہاں ایک صورت آتی ہے جو مرد حضرات کرتے ہیں بہت سارے، اس مسئلے کو بھی سن لیں. عورتیں ایموشنل جلدی ہوتی ہیں اور بلیک میل بھی ہوتی ہیں. یا تو ان کا شوہر بلیک میل کرے گا، کئی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے ایموشنل کر کے، یا تو پھر اس کے گھر والے بھائی رو دھو کر کے. کس لیے ایموشنل کریں گے؟ معاف کرانے کے لیے. شوہر اپنا مہر معاف کرانے کے پیچھے پڑا رہتا ہے. شوہر اپنا مہر وہ ہوتا بھی کتنا ہے. پہلے کے دور میں اکثر یہی ہوا، اکثر لوگ، اب تو الحمدللہ نکاح کے وقت ہی لوگ دے رہے ہیں، اچھی بات ہے. پہلے اکثر لوگ مہر معاف کرانے کے چکر میں ہی ہوتے تھے. ارے میری بیوی معاف نہیں کرے گے تو پھر کہاں جائے گی؟ اس کو رہنا ہے نا اب ساتھ میں. تو یا تو اس کو پیار و محبت میں لے کر کے اس کو مہر معاف کرانا، یا پھر میکے والے بھائی رو دھو کر کے کہ ہم نے شادی میں بڑا خرچہ کیا، تجھے اچھے سے اچھا گھر دیا، ہمارے بھی بال بچے ہیں، چھوڑ دو یہ مال. تو چھوڑ کر کے آ گئی بھیا کے لیے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میرا بھائی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، معاف کر دیا. یہ معاف کرنے کا رواج کیا ہے؟ اسی میں اور ایک معاف کرنے والی بات بھی آتی ہے، جیسے انتقال کے وقت دودھ بخشانے والا ایک مسئلہ ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں میں ہوتا ہے کہ اگر بیٹے کا انتقال ہو گیا تو ماں سے پوچھتے ہیں کیا تو نے دودھ معاف کر دیا، دودھ معاف کر دیا. یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ عورتوں سے جو معاف کرایا جاتا ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ اصل شریعت اسلامیہ میں کیا ہے؟ میرے عزیزو، تینوں صورتیں ناجائز ہیں. مہر معاف کرانے والا بھی دینے کی طاقت تھی، اس کے باوجود اس کو مہر دینے سے وہ منع کیا، یا پھر کسی طرح اسے ایموشنل کر کے اسے معاف کرایا. اللہ تو تمہارے دل کے ارادوں کو جانتا، اللہ جانتا ہے. اور عورت کیوں معاف کر رہی ہے؟ وہ بطیب خاطر نہیں، دل کی خوشی سے نہیں معاف کر رہی ہے. اسے معلوم ہے معاف کرنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے. اگر یہی 5,000 7,000 کے مہر کو لے کر کے وہ سوچتی ہے کہیں کھٹ پٹ شروع ہو گئی تو پھر زندگی لمبی ہے شوہر کے ساتھ، پھر کائے کے لیے کڑواہٹ لوں، معاف کر دو. ہے کتنا 5-7 ہزار، مہینے کا خرچہ تو دے ہی رہا ہے، سب کچھ دلا ہی رہا ہے. یہ سوچ کر کے عورت اسے اس کا مہر معاف کرتی ہے. ایک صورت یہ بھی ناجائز کی. اور جو وراثت میں اس طرح سے
بٹنے سے پہلے اپنی بہنوں کو کہہ دیتے ہیں ابا کا حصہ اتنا اتنا تھا، تمہارے حصے میں بھی 2-2 لاکھ آ رہے ہیں، اگر تم اپنے بھائیوں کے لیے ان کے بچوں کے لیے چھوڑ دو تو ٹھیک ہے، یا چلو 2-2 لاکھ آ رہے ہیں 20-25 ہزار لے لو خوشی سے۔ دونوں کو ایک ایک گفٹ دے دیا اور کہا معاف کر دو اپنے بھائیوں کو۔ یہاں پر بھی وہ عورت دباؤ میں آ کر کے کہ اس کو میکے سے اپنا تعلق برقرار رکھنا ہے کہ بھائی ہیں اور ماں باپ کا کمایا ہوا ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، یہ شادی میں خرچہ بھی کیا ہے انہوں نے، اسی لیے میں چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ معاف کرنا بھی ان کے لیے جائز نہیں، عورتوں کو یہ معاف کرنا بھی جائز نہیں، اور اس طرح کے معاف کرانے کا کوئی طریقہ ہے ہی نہیں شریعت میں۔ تیسرا بھی میں بتا دوں، یہ دودھ بخشوانے کا معاملہ بھی بالکل غلط ہے۔ ماں اگر کہہ بھی دے کہ میں نے دودھ معاف کر دیا تو یہ اس کی اخلاقی ذمہ داری کے اخلاقی طور پر وہ کہہ رہی اپنے بیٹے سے رضا کے لیے، ورنہ دودھ پلانا ماں کا حق ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، ماؤں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں، نہیں پلائیں گی اور اگر بچہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ کرے گا تو الٹا ماں پکڑی جائے گی۔ ماں دودھ پلا رہی ہے، یہ اس کا حق ہے بچے کا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے سینے میں دودھ رکھا۔ یہاں وہ لوگ، وہ عورتیں برا نہ سمجھیں جو اپنے بچوں کو کسی وجہ سے جلدی چھڑا دی، قطرہ 2 قطرہ بھی اگر پیا ہے تو ماں نے اس کو دودھ پلایا۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی 6 مہینے پلائے، کوئی 4 مہینے پلائے، کوئی سال بھر پلائے، لیکن بچے کا حق 2 سال تک پلانے کا ہے۔ اگر اس میں مدت میں کمی کرتی ہے ماں اور بچے کی طبیعت پر کچھ فرق نہیں پڑتا تو کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ جو سلسلہ ہے ہمارے علاقے میں اکثر ہوتا ہے، اگر چھوٹا بچہ انتقال کر گیا یا کوئی جوان بیٹا ماں موجود ہے تو اس کو جنازے سے اٹھانے سے پہلے پوچھتے ہیں دودھ بخشا تم نے، دودھ معاف کیا تم نے؟ وہ عورت کہتی ہے کہ ہاں میں نے دودھ معاف کیا۔ یہ طریقہ اسلام میں کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ 3 صورتیں بتایا، شوہر مہر معاف کرا رہا ہے، بھائی وراثت میں سے جائیداد معاف کرا رہے ہیں، اور یہاں بیٹے ماں سے دودھ معاف کرا رہے ہیں۔ سارے معاف کرانے کے طریقے عورت کے اوپر ہی ہیں، عورت کے اوپر ہی ہے۔ تم بھی عورت کو کچھ معاف کر دیتے، تم بھی عورت کو کسی جگہ پر معاف کر دیتے۔ ہاں اب طریقہ کیا ہے، بھائیوں کے لیے میں بتاتا ہوں، وراثت اس سے معاف کروانا ہے تو پہلے اس کے 2 لاکھ جو بنتے وہ دے دو اس کے ہاتھ میں، جو اس کا حق ہے اسے دے دو۔ دینے کے بعد اگر وہ قبضہ کر لی اپنے ہاتھ میں، پھر وہ اپنے دل سے تمہیں 1 لاکھ دے، 2 لاکھ دے، 1.5 لاکھ دے، جتنا دے دے، یہ تمہارے لیے جائز ہے۔ دیا بھی نہیں، ابھی حصہ نکالا بھی نہیں، اس سے پہلے معاف کرا رہا ہے، یہ طریقہ جائز نہیں، یہ طریقہ جائز نہیں۔ اسی طرح مہر کے متعلق، تم نے مہر باندھا تھا 7,000 روپے اس عورت کے ہاتھ میں پکڑا دو کہ یہ تمہاری مہر ہے، 10,000 ہے یہ تمہارا مہر ہے، عورت اسے قبول کر لی، وہ مالک ہے، اس میں اور 3,000 بڑھا کر کے بھی اگر تم کو چاہے تو ہدیہ دے سکتی ہے واپس، کوئی حرج نہیں، ہدیہ پھر دے سکتی ہے، لیکن مہر دیا ہی نہیں اس سے پہلے معاف کرا رہا ہے۔ اس میں تو بڑا سخت حکم ہے، مہر نہ دینے کی نیت رکھا تو زندگی بھر زنا کا گناہ کیا اس نے۔ مہر حق شرع ہے، تو ان مسائل کو ضرور یاد رکھیں میرے عزیزو۔ اب جو قرآن پاک میں جن کے متعلق آیا ہے وہ یتیم بچیوں کے بارے میں، یتیم لڑکیاں جو نابالغ ہوتی تھیں، ان سے عرب کیا کرتے تھے، باپ کی وراثت لے کر کے بیٹھی ہے لڑکی، یتیم ہے، اب اس کو کوئی عرب لے کر کے پالتا تھا، اس کی نیت کیا ہوتی تھی، اس کا مال پورا میں لے لوں گا۔ اب اس کا مال لینے کے لیے یا تو پھر اس سے شادی کرتا تھا، شادی کرے گا بیوی بن کر رہے گی، مال پورا اس کے پاس رہے گا، اور اگر شادی اس کو نہیں کرنا ہے تو ایک کام اور کرتا تھا۔ وہ کیا کرتا تھا، دیکھ بیٹی میں تجھے کب سے پالا ہوں، تیرا باپ تو دنیا سے پہلے ہی رخصت ہو گیا، 8 سال 10 سال میں نے تیری پرورش کی، لہٰذا وہاں بھی ایموشنل کرتا ہے، لہٰذا تیرے باپ سے جو جائیداد ملی ہے نا وہ سب میرے نام کرتے، تو رہنا تو میرے ہی گھر میں ہے نا، میری ہی چھت کے نیچے رہنا۔ وہ لڑکی نابالغ اگر وہ کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے، اب نیا باپ یہی ہے نا اس کے لیے کہ ابا یہ سب مال تو تمہارا ہی ہے،
اگر وہ معاف کر بھی دے تو بھی جائز نہیں. یتیم کا مال وہ معاف کر بھی دے تو بھی اس شخص کو لینا جائز نہیں. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. اللہ فرماتا بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں بے شک وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں، ان قریب اللہ انہیں دوزخ میں جھونک دے گا، دوزخ میں چلے جائیں. میرے عزیزو، یتیموں کے مال کے متعلق بہت سیریس رہنا ہے. ان کا ایک پیسہ بھی تمہارے لیے وبال جان بن جائے گا، ہلاک ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ. دوسروں کے مال کے لیے اتنی تاکید نہیں آئی جتنا یتیموں کے مال کے لیے آئی. یتیموں کے لیے کیونکہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے خصوصی درجے میں ہے. دو لوگوں کے متعلق کہا گیا، ایک بیوہ عورت اور دوسرا یتیم بچہ. یہ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے تو اللہ اور ان کے درمیان قبولیت کے لیے کوئی حجاب نہیں، براہ راست ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. یتیم کے لیے اور بیوہ کے لیے احکام آئے، اس لیے ان کو نہ چھیڑو نہ ان کا مال لو. بہت سارے لوگ بیوہ عورتوں کے مال کھا گئے، کچھ یتیم بچوں کے مال کھا گئے. یہ دونوں صورتیں حرام کی اور جہنم کی آگ بھرنے کی. تمہیں معلوم نہیں یتیم بچوں کے متعلق حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ، ایک صحابی آئے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، آقا میرا دل بہت سخت ہو گیا ہے، قرآن کی آیتیں سنتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، لیکن آنکھوں سے آنسو کبھی نہیں آتے ہیں، اللہ کی یاد میں رونا نہیں آتا. اور دوسرے صحابہ پھوٹ کر کے رو پڑتے ہیں، جہنم کے خوف سے وہ رونے لگ جاتے ہیں، لیکن مجھے ایسا نہیں ہوتا. جس کو ایسا ہوتا ہو اس کے لیے علاج میرے آقا نے کیا فرمایا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا، دیکھو جاؤ کوئی یتیم بچہ ہو تو اسے لے لو اور اس کے سر پر شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرو، اللہ تمہارا دل نرم فرمائے گا. یہ علاج میرے آقا نے فرمایا. یہاں وظیفے پہ وظیفے پڑھ رہے ہیں دل کو صاف کرنے کے لیے، تسبیح پہ تسبیح گھما رہے ہیں، لیکن دل کی نرمی میرے آقا نے فرمایا یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھو. یتیموں کی کفالت کرنا اتنا بڑا ثواب ہے. میرے آقا فرماتے انا وکافل الیتیم ہاکذا، یہ انگلیاں یہ دیکھ رہے ہیں آپ، ہاتھ کا یوں اشارہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہاتھ یوں دکھا کر کے منبر پر فرمایا انا وکافل الیتیم ہاکذا. یہ حدیث میں ہے اس لیے میں بھی ہاتھ دکھا رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم بچے کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن ایسے ہوں گے جیسے دو انگلیاں. کیا مطلب؟ اتنا قریب وہ حضور کے ساتھ کھڑا ہوگا جیسے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی موجود. یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا. اور ایک حدیث پاک یہ بھی ملتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی راستے سے گزر رہے تھے، رات کا وقت تھا. رات کے وقت ایک گھر پر خوب روشنی تھی. یہ لائٹنگ کا زمانہ نہیں ہے کہ چائنا کی لائٹنگ لگا کر کے وہاں پر کچھ فوکس کیا گیا ہو. مدینہ رسول کی بات ہے 1400 سال پہلے. رات کا وقت ہے لیکن چھت کے اوپر سے لے کر آسمان تک روشنی نظر آ رہی. یہ اہل بصیرت کی دیکھنے والی روشنی ہے. صحابہ نے رک کر کے دیکھا اور حضور سے پوچھا کہ آقا یہ ایک گھر الگ روشن دکھتا ہے آسمان سے لے کر ان کے گھر کی چھت تک، اور نور ہے اور روشنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نور ہے اللہ کی طرف سے، اس گھر کے انعام پہ ہے، یہ اتارا گیا ہے. کہا کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا جاؤ دیکھو اس گھر میں دو میں سے ایک کام ہو رہا ہوگا. جاؤ اس گھر میں جا کر دیکھو دو میں سے ایک کام ہو رہا ہوگا. یا تو اس گھر میں یتیم بچے کی پرورش ہو رہی ہوگی، یا تو پھر آج ان کے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا. صحابہ فرماتے ہم جا کر کے دیکھتے ہیں اس گھر میں تو پتہ چلا کہ آج ہی رات ان کے گھر میں ایک بچی کی ولادت ہوئی. یتیم کی پرورش اور بیٹی کی پیدائش یہ دونوں اللہ کے نور کو حاصل کرنے کا سبب ہے. وہ کتنے برے لوگ ہیں جو بیٹی کی پیدائش پر منہ پھیر لیتے ہیں، ناک بھون سکیڑ لیتے ہیں،
افسوس کرتے ہیں پھر بیٹی ہو گئی، پھر بیٹی ہو گئی۔ کچھ جاہل تو ایسے بھی ہیں جو دوسروں کو تانا مارتے ہیں، ارے دیکھو اس کو تیسری بھی بیٹی ہوئی، چوتھی بھی بیٹی ہوئی۔ بیٹا اور بیٹی کیا تمہاری فیکٹری سے نکل کر کیا رہے ہیں؟ اللہ رب العزت دے رہا ہے۔ اللہ کریم جس بندے پر جتنی مہربانی فرمانا چاہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میرے مولا نے 4 بیٹیاں عطا فرمائے۔ یا دوسری ہو جائے تو لوگوں کو ٹینشن ہے، تیسری ہو جائے تو اور گھبراہٹ ہے۔ بلکہ بعض جگہوں پر میں نے یہ بھی سنا، دوسری بیٹی تھی، چھوٹی بیٹی تھی، عورت پریشان تھی، بہت پریشان تھی، اور آئی ہمارے پاس، تیسرا حمل تھا، اتنی گھبراہٹ میں کہنے لگی کہ کچھ تو حضرت تعویذ کر دیں، کچھ تو بتا دیں کہ بیٹا ہو جائے۔ کہا یہ اللہ کی مرضی میں دعا کرو، ہاں کچھ وظیفے ضرور ہیں اللہ کی بارگاہ میں بیٹا مانگ سکتے، لیکن وہ عورت کچھ زیادہ ہی ٹینشن میں۔ اس نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے، میرے شوہر نے مجھے دھمکی دی اگر تیسری بیٹی ہوئی تو اسی دن طلاق دوں گا، اسی دن میں چھوڑ دوں گا۔ میں یہ 9 مہینے کیسے گزاروں، یہ بہت پریشانی کے ہیں، یہ کئی جگہ کے معاملات ہیں میرے عزیز۔ بلکہ ایک بہت بڑے شخص کو میں ایسا بھی جانتا ہوں پرسنلی طور پر، وہ شریعت کے معاملات میں بہت آگے پیچھے رہنے والے، باشرح، بلکہ لوگوں کو بہت سارے دم دعا تعویذ بھی کرنے والے۔ واللہ عالم مولانا ہے یا نہیں معلوم نہیں، لیکن ہزاروں لوگوں کو دعا کرتے ہیں، تعویذ بھی دیتے ہیں۔ کئی لوگ آتے ہیں ان کے پاس الگ الگ چیزوں کے لیے، ان کو خود 3 بیٹیاں ہیں، پہلی ہوئی، دوسری ہوئی، تیسری ہوئی، اور وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ دوسری سے ہی وہ عمل کر رہے ہیں بیٹے کے لیے، وہ خود بھی اپنی بیوی پر جو عمل کرنا ہے بیٹا ہونے کے لیے وہ بھی کر رہے ہیں، تب بھی نہیں ہوئی، عمل فیل ہو گیا۔ تیسرے ہی مرتبہ پھر انہوں نے بیٹے کے لیے کچھ وظیفہ کیا، عمل کیا، وہ بھی فیل ہوا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ان سے تعویذ لے کے جاتے ہیں بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، وہ خود دوسروں کو لکھ کر کے دیتے ہیں۔ اور تیسری جب بیٹی ہوئی تو اس شخص کی ایک بات مجھے بہت بری لگی، اپنی بیوی کو چھوڑ دیا اور دوسری شادی کر لیا، دوسری شادی کر کے لے آیا، اس کے ساتھ گھومتا رہا، پھرتا رہا۔ میں نے اس سے پکڑ کر کے ایک ہی بات پوچھی تھی، کیا اب تجھے گارنٹی ہے کہ یہ دوسری والی سے لڑکا ہی ہوگا؟ یہ گارنٹی ہے؟ اور اگر اس کو بھی وہی ہوا تو کیا کرو گے؟ کہا وہ دیکھا جائے گا۔ اتفاق کی بات ہے ابھی پچھلے سال خبر ملی کہ اس سے بھی بیٹی ہوئی۔ تم اللہ رب العزت کی قانونی اور اس کے دستور سے چھیڑ چھاڑ نہ کرو۔ رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو دیا ہے کیا وہ کم ہے؟ مجھے ایک اور حکایت ملی تھی، ایک بہت بڑے کروڑ پتی شخص کا انتقال ہوا تھا، 4 بیٹے تھے اس کے، ایک بیٹی تھی۔ 4 بیٹے، ظاہر سی بات ہے جب جنازہ اٹھا رہے تھے تو وہ اتنا بڑا کروڑ پتی شخص تھا کہ 4 بیٹوں کے حصے میں جو وراثت آئی تھی وہ خود کروڑوں کی تھی۔ ایک ایک بیٹے کو تقریباً 40 کروڑ کا مال، جائیدادیں سب آئی تھی۔ اور جنازہ جب اٹھانے کے لیے نماز کے بعد لوگ آئے، اچانک ایک قبیلے والے، ایک خاندان والے آئے، انہوں نے بھرے مجمع میں اعلان کیا کہ یہ صاحب جن کا انتقال ہوا ہے ان پر ہمارا قرضہ ہے، ہمارے ان کے ساتھ ڈیل ہوئی تھی، لین دین ہوا تھا، تو ان کے بیٹے وغیرہ اگر ان کی ساری چیزیں ہیں تو ہمارا حساب کتاب کر دیں۔ وہ آئے، 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ کی بات ہو تو الگ بات ہے، ان لوگوں نے 1.25 کروڑ کا مطالبہ کیا۔ یہ ریئل بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی لطیفہ نہیں ہے، حقیقت میں 1 کروڑ 25 لاکھ کا انہوں نے مطالبہ کیا اور اپنی حساب کتاب بتایا۔ لڑکے جو تھے انہوں نے کہا ابھی تو ہمارے باپ کی وراثت بھی نہیں بٹی،
فلاں چیزیں ہیں، ابھی تو حساب کتاب ہونا ہے، ظاہر سی بات ہے وارثہ بٹھایا جاتا ہے، بہت سارے معاملات طے ہونے ہیں، آپ لوگ بعد میں دیکھ لیجئے۔ وہ ضد پر آ گئے کہ اگر یہ جنازہ چلا گیا تو پھر ہمارے 1.25 کروڑ کا کون ذمہ دار۔ ہنگامہ ہونے لگا جنازے میں ہی، بہت بڑے حویلی کا مالک یہ شخص۔ تو پھر اچانک جنازے کے پاس ایک خاتون آئی، آ کر کے اس نے کہا کہ اس کا جو کچھ بھی ہے حساب کرو، جنازہ مت اٹھاؤ، حساب کرو۔ حساب کرایا گیا۔ وہ عورت اپنے زیورات، اپنے کچھ جائیداد کے پیپر سب لے کر کے وہاں بیٹھی، 1.25 کروڑ کی قیمت اس نے وہیں ادا کی، اور جو خاندان والے، جو قبیلے والے ہر جانے کا مطالبہ کرنے آئے تھے وہ سب لے لیے زیورات اس نے۔ اور اس کے بعد جنازہ اٹھا۔ لوگوں نے پوچھا یہ خاتون کون ہے؟ کہا یہ اس کی تنہا بیٹی تھی، یہ اس میت کی بیٹی تھی جس کو شادی کر کے تو دے دیا، لیکن باپ نے یہ کہا تھا، اللہ کی باپ نے کہا تھا کہ میری جائیداد میں میری بیٹی کا کوئی حصہ نہیں، جو کچھ بھی دینا تھا میں نے اس کی شادی میں دے دیا، جو کچھ بھی دینا تھا میں نے اس کی شادی میں دے دیا۔ یہ میرے 4 بیٹے ہیں، یہی میری فیکٹری بھی چلائیں گے، میری کمپنی کے بھی یہی مالک ہیں، گھر کے اور کھیتوں کے جائیداد کے یہی مالک ہیں۔ باپ نے یہ وصیت کی تھی، اور بیٹی بھی اس بات پر راضی تھی کہ ٹھیک ہے، وہ بھی ایک اچھے گھر پر شادی ہو کر گئی تھی۔ اس نے کہا مجھے اس میں کوئی حرص نہیں، باپ نے جو فیصلہ کیا میرے 4 بھائیوں کے لیے ٹھیک ہے، اچھا ہے، وہ راضی برضا تھی۔ لیکن جنازہ اٹھنے سے پہلے اسی خاتون نے، اسی بیٹی نے اپنے زیورات پورے اپنے باپ کے قرضے کے لیے دیے، اور یہ کہا کہ میری شادی میں میرے ابا نے مجھے یہ ہار پہنایا تھا، مجھے فلاں زیور دیا تھا، آج ان کے جنازے کے لیے کیا میں یہ زیور نہیں دے سکتی؟ عزیزان گرامی وقار، یہ وہ لوگ ہیں جو بیٹیوں کے پیدا ہونے پر اپنے بھویں الٹی کر لیتے ہیں، چہرہ بگاڑ لیتے ہیں۔ تمہیں معلوم نہیں کہ تمہاری محبت بیٹیوں کے دلوں میں اللہ کتنی رکھا ہے۔ کئی ایسے ہیں جو باپ آج بھی بستروں پر تڑپ رہے ہیں، ان کے بیٹے اپنی بیویوں کو لے کر رفو چکر ہو گئے ہیں، بیٹی اپنے سسرال سے تھوڑا سا وقت نکال کر کے اپنے بوڑھے باپ کے پاس آتی ہے، اسے روٹی کھلاتی ہے اپنے ہاتھ سے، پھر شام میں واپس چلی جاتی ہے۔ کیا یہ ہزاروں گھروں کے رواج نہیں ہے؟ یہ سب حالات دیکھنے کے باوجود بھی بیٹیوں کے ساتھ ظلم کا معاملہ نہ کرو۔ وہ تمہارا کچھ نہیں کھاتی اور نہ تمہارا کچھ لے کر جاتی۔ جس دن وہ تمہارے گھر آئی 10 دروازے مولا نے الگ تمہارے لیے کھولے ہیں، تمہارے رزق کے الگ دروازے کھولے، اور بلکہ یہاں تک فرمائے گا شادی کر کے وہ کسی کے گھر میں آتی ہے تو وہ دلہن جس گھر میں آئی اس دن رزق کا اس کے گھر میں بھی الگ دروازہ کھولا ہے۔ تمہارا اپنا کیا کھا رہی ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنا رزق لے کر کے آ رہی ہے۔ تو عورتوں کے معاملے میں اس قدر ہلکا پن، اور اس کو میں کہتا ہوں ذلیل لوگ ہیں وہ جو صرف جائیداد اور مال کے ہوس میں ان کمزور مخلوق کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھ کے نیچے انہیں رکھا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی یہ ہمیں اپنی زندگی پاک میں بتا دیا کہ پوری کائنات میں یہ اصول ہے، یہ دستور ہے کہ نسل سب کے بیٹوں سے چلتی ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کی نسل ان کی بیٹی سے چلی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے چلی۔ اور تمہیں معلوم ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو کچھ بھی مشقت کا زمانہ تھا، اس زمانے میں حضرت فاطمہ کیا کرتی تھی؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کے ہر بوجھ کو اٹھانے کے لیے روزانہ دعا کرتی تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضور جب سجدے میں جا کر رو رہے تھے اتنا کہ سر نہیں اٹھاتے تھے، صحابہ نے بارہا کہا کہ میرے آقا سر اٹھا لے، حضور نے کسی کی بات پر سر نہیں اٹھایا۔ اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا آئی اور کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے اتنا کہا، اے اللہ کے نبی آپ اپنی امت کے لیے رو رہے ہیں، اپنی امت کی بخشش کے لیے رو رہے ہیں؟ فاطمہ آپ کی بیٹی آپ سے یہ وعدہ کرتی ہے جب تک زندہ رہے گی کوئی رات نہیں سوئے گی، آپ کی امت کے لیے دعا کرے گی۔ میرے آقا اپنا سر اٹھا لیتے ہیں، اپنی بیٹی کے ایک بات پر میرے آقا نے سجدے سے سر اٹھایا۔ اندازہ کرو میرے عزیزو،
سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو اشعار لکھے ہیں وہ میں پڑھ بھی نہیں پاتا ہوں، اکثر میں نے کوشش کیا لیکن جذبات بھر آتے ہیں۔ جس دن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صحابہ نے اپنے کندھوں پر اٹھا کر کے قبر اطہر میں رکھا اور پھر مٹی دے کر کے آئے تھے، حضرت فاطمہ نے 4 اشعار کہے تھے، 4 اشعار وہ دل کو چھونے والے ہیں۔ انہوں نے جو صحابہ کو مخاطب کر کے کہا تھا، کیا تم نے آسمان کے آفتاب کو زمین کے نیچے دبایا؟ میرے باپ رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر مٹی ڈال دی گئی، یہ ان کا غم تھا، اور یہ بیٹی ہی تھی حضور کی جو حضور کی جدائی کے غم میں 6 مہینے سے زیادہ زندہ نہیں رہی۔ حضور کی وفات ربیع الاول شریف کو ہوئی۔ ربیع الاول شریف میں ایک روایت میں 12 اور ایک میں 13 ربیع الاول کو حضور کی وفات ہوئی۔ ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان اور رمضان میں حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا۔ حضور کی عمر تو 63 سال کی تھی، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا 30 سال کی بھی بہاریں نہیں دیکھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے غم میں وہ دنیا سے گئی ہیں، اور کوئی بیماری نہیں تھی حضرت فاطمہ کو، کوئی بیماری نہیں۔ باپ کا درد جو بیٹیوں کے اندر ہوتا ہے وہ سب کے اندر نہیں ہوتا۔ آج ہمارے پاس بھی ہم نے دیکھا ہے ان کی تڑپ، ان کی آہیں، ان کی دعائیں، ان کی سسکیاں جو بیٹیاں اپنے باپ کے لیے کرتی ہیں۔ ارے وہ بیاہ کر کے دوسرے گھر میں چلی گئی، وہاں پر بھی سجدے میں اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی رہتی، پھر کیوں ان کو وراثت سے محروم کیا جاتا ہے؟ کیوں ان کو ترکے اور جائیداد سے ہٹایا جاتا ہے؟ وہ بھائی جو اپنے بہنوں کا حق مار کر کے بیٹھتے ہیں، یاد رکھو تمہارے گھر میں بھی اگر اللہ نے بیٹی دی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بیٹیوں کو بھی کوئی ٹھکرا دے، تمہاری بیٹیوں کو بھی کوئی اس طرح در در کی ٹھوکروں پر مجبور نہ کرے۔ اپنی بہنوں کا حق پورا دو۔ یہاں تک کہ بہنوں کے متعلق یہ بھی فرمایا کہ جب وہ آئیں تو ان کا استقبال کرو۔ کبھی کبھار وہ آتی ہیں، یہاں ایسا ہو جاتا ہے کہ کچھ گھروں میں ہوں گی جو بہنیں گھر خراب کرنے کی کوشش کرتی ہوں، کچھ گھروں میں ہوں گی اللہ ماشاء اللہ، باقی اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنے دل کی تسلی کے لیے اپنے ماں باپ کے گھر آتی ہیں، بھائیوں کے ہاں آتی ہیں۔ جانتے ہیں آپ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بیٹھے ہیں، ایک خاتون آئی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس، اور وہ بھی قید ہو کر کے آئیں، قید ہو کر کے۔ ایک جنگ ہوئی تھی، اس جنگ کے بعد اپوزٹ والے سب حضور کی بارگاہ میں، ایک خاتون اس میں آگے آئی، حضور کے پاس بڑھ کر کے اس نے کچھ کہا، اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی چادر بچھائے، وہ بیٹھ گئی۔ اس کے بعد کہا ہے میرے صحابہ مال غنیمت کچھ ہے؟ کہا حضور یا اتنا مال غنیمت آیا ہے، ہزاروں بکریاں تھیں، تو اس میں کئی 100 بکریاں نکالی، اس خاتون کو دیا، کہا اے خاتون یہ میں تجھے مالک بناتا ہوں، لے جا۔ وہ اتنی ساری بکریوں کو ہانکتے ہوئے اپنی قبیلے کے پاس آئی۔ اس کے قبیلے نے پوچھا ہم تو قیدی تھے نا، جنگ میں پکڑے ہوئے لوگوں کو کوئی مال دیتا ہے، کوئی بکریوں سے نوازتا ہے؟ تو اس خاتون نے کہا تمہیں معلوم نہیں، وہ محمد الرسول اللہ ہے، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پوچھا کہ تمہارا کیا ایسا کام تھا جس کی وجہ سے انہوں نے تمہیں اتنی بکریاں دی؟ اب یہاں سنیں، صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ آقا وہ اپوزٹ قوم سے آئی ہوئی ایک خاتون کو آپ نے اتنی بکریاں دے دی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ اس چیز میں مجھ سے نہ الجھو، اس لیے کہ وہ میری ماں حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیمہ تھی جو میری بہن ہے، وہ میری بہن ہے، سگی بہن نہیں ہے، سگی بہن نہیں ہے، حضور کی کوئی سگی بہن نہیں، نہ کوئی سگا بھائی، آپ اکلوتے ہیں حضرت بی بی آمنہ سے، لیکن جن کے گھر میں حضور 2 سال دودھ پیے، ماں حلیمہ سعدیہ، ان کی ایک بیٹی تھی ان کے شوہر سے شیمہ، جو بچپن میں میرے آقا کو گود میں لے کر کے آتی تھی اور رات کے وقت بیٹھ کر کے کھلاتی تھی، اور بکریوں کے ساتھ بھی حضرت شیمہ حضور کے ساتھ جاتی تھی، وہ عمر میں بڑی تھی،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا وہ زمانہ یاد آیا، یہ میری اپنی بڑی بہن ہے، بڑے زمانے کے بعد آئی، تو کیا میں اس کے اعزاز میں کچھ بکریاں نہیں دے سکتا؟ یہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جنہوں نے دودھ شریک بہن کو بھی گھر آنے کے بعد خالی ہاتھ جانے نہیں دیا، بلکہ اس کو جو ملا اتنا نواز کر کے دیا۔ یہاں کچھ لوگوں کے متعلق سنا ہے، بہن آئے تو ہانڈیاں ڈھانک دو، گھر میں سامان چھپا دو کہ اس کی نظر پڑے گی، پتہ نہیں سب لے کر کے نہ چلی جائے، کھا کر کے نہ چلی جائے۔ اگر اس کا دل رکھنے کے لیے تم نے کچھ ایک دن کھلا بھی دیا تو میرے عزیزو اس کا بہت بڑا اجر اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ہے۔ بہرحال آیت کریمہ میں یتیم بچیوں کے لیے، عورتوں کے لیے اور بہنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تقوموا، تم قائم رہو یتیموں کے معاملے میں بالقسط، انصاف کے ساتھ، انصاف کے ساتھ قائم رہو۔ شریعت نے جو تمہارے اوپر احکام نافذ کیے اسی پر چلو، اسی میں تمہاری بھلائی۔ مشرکین کو نہ دیکھو، کافروں کو نہ دیکھو، وہ اپنی بہنوں کو دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، وہ اپنی بیویوں کو دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، یہ مت دیکھو، تم یہ دیکھو میرے رسول پاک نے مجھے کیا حکم دیا۔ اللہ کے حبیب کی شریعت میرے لیے دنیا بھی ہے، یہی آخرت بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد